خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھتے ہیں لائیو فون ان شو ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں محمود احمد شاہ صاحب، ڈائریکٹر ہینڈلومز، ہینڈی کرافٹس اینڈ کرافٹ سینٹر کشمیر۔ ناظرین، اگر آپ شاہ صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں ریگارڈنگ ہینڈلومز اینڈ ہینڈی کرافٹس تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ شاہ صاحب خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ سر، ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلومز کے بارے میں جتنا بھی ہمیں آس پاس سے معلوم ہوا، لوگ آپ سے کافی خوش ہیں، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا یو ہیو سو مینی فیدرس ان یور کیپ۔ جیسے میں کہنا چاہوں گا یو ہیو ورلڈ کرافٹ سٹی ٹائٹل، you are part of ancient Silk Route, you have Pashmina and Kani Shal in your kitty, you have UNESCO Creative City title and you have geographical indication. جی سر، اتنے سارے ٹائٹلز اور اتنے سارے خطابات کے بعد ہینڈلوم اینڈ ہینڈی کرافٹ سیکٹر کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے، یہ جو ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم کی صنعت ہے یہ کافی پرانی صنعت ہے۔ 2000 سال سے یہاں پہ ہینڈی کرافٹ جو ہے بن رہا ہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں تو یہ جو اعزازات دیے گئے ہیں یہ اسی سکل سیٹ کو ریکگنائز کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ماضی میں کشمیر کا شال بہت مشہور رہا، سلک روٹ کی وساطت سے یہ جو ہے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کے بعد جو تھوڑا سے ایشوز آئے، اسپیشلی جب فرانس اور جرمنی کے بیچ میں لڑائی ہوئی جسے فرینکو پرشین وار کہتے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوا، اس کے بعد تھوڑا ڈکلائن ہو گیا، تو زیادہ جو کرافٹ کو دھچکا لگا وہ 1990 کے بعد جو یہاں پہ حالات نامساعد رہے اس وجہ سے رہا۔ لیکن اب دھیرے دھیرے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ جو انٹرنیشنل اور نیشنل میموری ہے اس کو پھر سے ریوائیو کرے، تو اسی حوالے سے ہم نے جب 2020 میں ہماری ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم پالیسی آئی، اس نے ایک روڈ میپ دیا کہ کس سمت میں ہم کو جانا ہے، کیسے آرٹیزنس کا ویلفیئر دیکھنا ہے، جیسے کرافٹ کو کیسے پوسٹیرٹی یہ انشور کرنا ہے کہ یہ سروائیو کرے پوسٹیرٹی کے لیے۔ تو بہت ساری چیزوں پہ کام ہوا، پھر ہم نے جو ہے ڈوزیئر بنائے، وہ یونیسکو پیرس میں سبمٹ کیا، اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ورلڈ کرافٹ کونسل کو اپروچ کیا، تو ایسی چیزیں چلتی رہی۔ تو آج کے ڈیٹ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہے آرٹیزن ایکنالجمنٹ ہو رہا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک آرٹیزن کو ہم پروموٹ کریں گے اور جتنا ہم آرٹیزن کو بائر کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ کریں گے تو ہمارا کرافٹ جو ہے پراسپر کرے گا۔ جو دقتیں رہی ہیں سیکٹر میں، جیسے آرٹیزنز بولتے ہیں مڈل مین جو ہے یہ پروسیڈز زیادہ حاصل کرتا ہے ایٹ دا کاسٹ آف آرٹیزنز، وہ گریونسز رہی ہیں۔ تو لیکن آج کے ڈیٹ میں دھیرے دھیرے اس پہ کام ہو رہا ہے، جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بائر کو ڈائریکٹلی آرٹیزن کے پاس لائے۔ جب یونیسکو کریٹو سٹی کا درجہ ملا یا ورلڈ کرافٹ سٹی کا درجہ ملا تو ہم نے کرافٹ ٹورز لانچ کیے۔ اس کے علاوہ ہم کام کر رہے ہیں ای کامرس پورٹل پہ، جس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آرٹیزنز آئے اور اس ای کامرس پلیٹ فارم کا حصہ بنے تاکہ وہ ڈائریکٹلی بائرس تک اپنا مال جو ہے بیچ پائیں۔ تو ان بہت ساری چیزوں پہ کام چل رہا ہے۔ فوکس ہمارا آرٹیزن ہے۔ کرافٹ سروائیو تب کرے گا جب ہمارا آرٹیزن جو ہے خوش رہے گا، جب وہ یہ ریئلائز کرے گا جتنی محنت اس نے ایک پرٹیکولر کرافٹ پہ کی اس کا جب جائز معاوضہ اس کو ملنا سٹارٹ ہوگا تو وہ کرافٹ کے ساتھ جڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ینگر جنریشن جڑے گی۔ یعنی ان سارے ٹائٹلز کے ذریعے ہم گلوبل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اپنے کرافٹ کو پروموٹ کر سکیں۔ آج ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں گلوبل لیول پہ؟ دیکھیے، ہینڈی کرافٹ میں تو کشمیر کا اپنا نام ہے، جیسے ہمارا پشمینہ شال ہے یا جو کارپیٹس ہیں، کارپیٹس ہے، پیپر میشے ہے، والنٹ ہے، ختم بند ہے، پھر جو ہے ہمارے باقی کرافٹس کا جو جی آئی ان پائپ لائن ہے جس میں کرول ہے، چین سٹچ ہے، نمدا ہے، گبا ہے، ٹویڈ ہے، تو بہت سارے ایسے کرافٹس ہیں جو گلوبلی ہم کو کافی مائلیج دے سکتے ہیں۔ ہم جو ہے مختلف ملکوں میں ایکسپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا جو ہے جو ہمارا ٹوٹل کٹی ہے ایکسپورٹس کی وہ کوئی 1100 کروڑ ہے، اور یہ دھیرے دھیرے
بڑھ رہا ہے اور زیادہ پروموشن کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ مارکیٹس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جب 90 کے نامساعد حالات رہے تو بہت سارے ممالکوں نے ایڈوائزریز اناؤنس کی. تو آج کے ڈیٹ میں جو ہے جو ہمارا فارن ٹورسٹ یہاں آتا تھا جو کرافٹ کے ساتھ کافی منسلک تھا کافی ایموشنلی جڑا تھا تو وہ آنا بند ہو گیا کیونکہ ایڈوائزریز اس کو کہتی ہے کہ اپنے ملکوں میں جو اسپیشلی یورپ اینڈ امریکہ ناٹ ٹو ٹریول ٹو کشمیر. تو ان چیزوں کو اس ایڈوائزری کو کیسے ہم ڈائلیوٹ کریں کیسے ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں تاکہ ہمارے آرٹیزنز ڈائریکٹلی ورلڈ ابھی تک تو وہ ایڈوائزریز قائم ہے لیکن جو ہم نے یہ سلسلہ کیا یونیسکو کا کیا یا ورلڈ کرافٹ سٹی کا کیا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ کرافٹ کاؤنسل کے سارے ڈیلیگیٹس یہاں آئے تھے. تو شروعات پہل ایسے ہی ہوتی ہے جب آپ انگلینڈ سے یورپ سے لوگ آئیں گے وہ دیکھیں گے کرافٹ انہوں نے دیکھا نہیں ہے تو پھر جب یہاں کا اسکل سیٹ دیکھیں گے تو تھینکفلی ہمارا اسکل سیٹ کافی رچ ہے ابھی تک. تو اس کے بعد ہی یہ جو ہے ایکسچینج رہے گا. تو ہم نے کوشش کی جو باہر کے ڈیلیگیٹس تھے ان کو اپنے بزنس ہاؤسز کے ساتھ ملائے یا آرٹیزنس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ کرے تو اس میں کافی حد تک ہمیں جو ہے کامیابی ملی ہے. اور پہلی بار جو ہے ہمارا کرافٹ کافی انسپائر ہے سینٹرل ایشیا سے. تو پہلی بار ہم نے کوئی 18-19 کے قریب آرٹیزن سینٹرل ایشیا سے لائے تھے جس میں ایران تھا ازبکستان تھا کرگزستان تھا قزاقستان تھا. تو وہاں کے میرے کو لگتا ہے 1947 کے بعد پہلی بار جو ہے سینٹرل ایشیا کے آرٹیزنز یہاں ہیں. تو مقصد یہی تھا کہ ہمارے آرٹیزنز ان آرٹیزنز کا کام دیکھیں اور وہ آرٹیزنز ہمارے آرٹیزنز کا کام دیکھیں. تو ایک جب آرٹیزن ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتا ہے ان کے ٹولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو ان میں مطلب والنٹ ووڈ کارونگ ایران میں بھی ہوتی ہے کشمیر میں بھی ہوتی ہے کافی سملرٹی ہے ٹیکنیکس میں. کارپیٹ میکنگ ایران میں ہے سینٹرل ایشیا میں یہاں پہ بھی ہے اسی طرح پیپر میشی دونوں جگہ پہ ہے. تو ازبکستان کا اکت کافی مشہور ہے یہ اکت کا کام یہاں پشمینے پہ ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ کانسٹنٹ ایکسچینج آف آئیڈیاز ہو تاکہ یہ جو ہے گریٹر ایکسپوجر ہم اپنے آرٹیزنز کو دیں. تو یہ تو پہلا سلسلہ تھا. اب ہم اپنے آرٹیزنز کو باہر لے رہے ہیں تاکہ ان کو بھی ایک گلوبل ایکسپوجر دیں. سر کامن فیسلٹی سینٹر آپ کریٹ کرنے والے ہیں اس سے آرٹیزنز کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ایک پرابلم رہی ہے ہماری صنعت میں ہمارے ہینڈی کرافٹ سیکٹر میں یہ ہے انآرگنائز سیکٹر. یہ گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں لوگوں کے لوم ہے تو ایک گھر میں 2 لوم ہے دوسرے گھر میں 3 لوم ہے تو یہ انآرگنائز سیکٹر ہے. یہاں پہ لوگ ونٹر میں زیادہ ہینڈی کرافٹ پہ کام کرتے ہیں سمر میں کم کرتے ہیں. تو یہ جو انآرگنائز سیکٹر کے اپنے چیلنجز ہیں اس کے بینیفٹس بھی ہیں چیلنجز بھی ہیں. چیلنج یہ ہے کہ ایکسپورٹ کمٹمنٹس اگر آپ کو ہیں وہ فلفل نہیں ہوتی ہیں یا اگر آپ کو ایک بڑا آرڈر ملتا ہے جس میں آپ کے سے اراؤنڈ 500 قالین ایک ہی ڈیزائن اور ایک ہی کلر کے ہوں تو وہ تھوڑا ڈفیکلٹیز آتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن کرے فرام انآرگنائز ٹو آرگنائز سیکٹر. کامن فیسلٹی سینٹر ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ گھروں سے نکال کے آرٹیزنس کو ایک کامن فیسلٹیز دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ کام کر کے مطلب فکس ٹائم پہ کام کرتے ہیں. اور اس سے کیا ہے کہ مطلب آپ ڈیزائنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ پروڈکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اپنے کلرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور آج جب اربنائزیشن ہوئے اب گھروں میں بھی اسپیس کم ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آرٹیزنس کو ہم نکال کے آرگنائز اسپیس میں لائیں جو اسپیس کمفرٹیبل ہو جس کی لائٹنگ ٹھیک ہو جو ونٹر میں کمفرٹیبل ٹو ورک ہو. تو اس پہ جو ہے ہم کوشش کریں کہ 7-8 کامن فیسلٹی سینٹر بڑے بڑے اسٹیبلش کریں تاکہ ہم ان آرٹیزنس کو اپنے جو وہ چھوٹی چھوٹی اسپیسز سے نکال کے ان جگہوں پہ لے جائیں تاکہ وہ جو ہے کام کریں وہاں پہ. اور اس کے علاوہ جو ہماری ایکسپورٹ کمٹمنٹس ہے یا بائر کی کمٹمنٹ ہے اس کو فلفل کریں. یوزولی ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا ڈیلے رہتا ہے. اگر آرٹیزن بولتا ہے میں فرسٹ پہ دوں گا تو وہ فلفل نہیں کر پاتا کیونکہ وہ باقی چیزوں میں بھی ایٹ ٹائمز الجھا رہتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کیونکہ کامن فیسلٹی سینٹرز کا جو ایکسپیریمنٹ کافی سکسیزفلی امپلیمنٹ ہوا ہے راجستھان میں ہوا ہے یو پی میں ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ ٹھیک چیزیں ہوئی ہیں ایز فار ایز دا کامن فیسلٹی سینٹرز وہ ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کریں تاکہ کرافٹ کو ایک نئی ڈائریکشن ملے. سر یہ کامن فیسلٹی سینٹر جو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر اس طرح سے یہ ایک بہتر ایٹماسفیئر میں کام کر سکے تو وہ اچھی بات ہے. لیکن پشمینہ بینک اینڈ وول بینک آپ کریٹ کرنے والے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ دیکھیے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیم ہے. تو گورنمنٹ آف انڈیا پیسہ دیتا ہے چھوٹے چھوٹے آرٹیزنس کا را مٹیریل نیڈس کو ایڈریس کرنے کے لیے. اب پشمینہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ایک سیکٹر ہے اس کا ہینڈی کرافٹ کا. اور اس میں جو ہے بیسک جو ہے سپننگ ہوتی ہے اور سپننگ گھروں میں ہوتی ہے لیڈیز کرتی ہیں. اب اس لیڈی کو جو ہے کبھی
50 گرام کی 100 گرام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پشمینہ کی. تو وہ یوزولی جو ہوتا تھا یہاں پہ کہ ہمارے مڈل مین ہوتے تھے اس میں وہ ان سے لیتے تھے, آج بھی ویسے چلتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم آرٹیزنس کو سپورٹ کریں را مٹیریل کی صورت میں. تو ہم نے آلریڈی ایک را مٹیریل یہ جو ہے پشمینہ کا را مٹیریل بینک اور وول کا را مٹیریل بینک اسٹیبلش کیا ہے, جہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے آرٹیزنس کو یا کوآپریٹو سوسائٹیز کی جو ہے را مٹیریل کی ریکوائرمنٹ ایڈریس کرے. اسی طرح پشمینے کے علاوہ ہم نے وول کا را مٹیریل بینک بھی اسٹیبلش کیا ہے. جیسے ہمارے نمدے والے ہیں تو نمدے والوں کو را مٹیریل ایزی ایکسیس ہو, تو اس میں ہم نے یو این ڈی پی میں ہم واشنگ کرتے ہیں وول کی, اس کے بعد جب واشنگ اور کارڈنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد ان چھوٹے چھوٹے آرٹیزنس کو کوآپریٹو سوسائٹیز کو ہم یہ را مٹیریل دیتے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے آرٹیزنس ہوتے ہیں ان میں یا سوسائٹیز ہوتی ہے تو ان میں لیکوڈیٹی یا جو ہے کیش ایٹ ٹائمز پیسہ کم ہوتا ہے تو را مٹیریل کا کاسٹ ایٹ ٹائمز تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کو آرٹیزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ہم نے اسکیم کا فائدہ اٹھا کے یہ 2 اسٹیبلش کیا, اور بھی ہم 2-4 اور را مٹیریل بینک. سر یہ گھروں میں پشمینہ کی کتائی ہو رہی تھی یہ اب تقریباً کام کے بہت تھوڑا رہ گیا ہے. جی شاید اس طرح کے جو پہلے شاپس ہوا کرتے تھے اب نہیں دکھائی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مشین سے اب سپن ہوتا ہے. جی تو اس سلسلے میں آپ نے کچھ کیا کیونکہ کافی لوگوں کا گزارا اس پر چلتا تھا. دیکھیے یہ جو ہے یہ 2010 کے آس پاس لوگوں نے مشینز پہ پشمینہ بنانا سٹارٹ کیا. پہلے یہ سلسلہ پنجاب میں سٹارٹ ہوا, پھر اس کے بعد کشمیر میں بھی بہت سارے لوگوں نے مشین پہ سٹارٹ کیا. اب مشین کے ساتھ آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اب جو ہم نے جی آئی کا سلسلہ سٹارٹ کیا وہ اسی لیے سٹارٹ کیا کہ اب میں تھوڑا سا اس میں جو ہے ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا. پشمینہ کا دھاگا بڑا مہین ہوتا ہے اور وہ جو ہے آپ سپن نہیں کر سکتے مشین پہ, تو اس کو مشین پہ سپن کرنے کے لیے ایک سٹرینڈ پشمینے کا اور ایک سٹرینڈ پلاسٹک کا آتا ہے. اچھا. تو اس کی سٹرینگتھ آ کے پھر دھاگا بن کے پھر جب شال مینوفیکچر میں وہ جاتا ہے تو اس میں جو ہے 50% پلاسٹک رہتا ہے, تو اس پلاسٹک کو پھر کاربنائز کر کے نکالا جاتا ہے. تو اس شال میں جب ایک سٹرینڈ نکلتا ہے تو اس میں جھریاں پڑتی ہیں, تو جھریوں کے بعد جو ہے 6 مہینے 8 مہینے کے بعد اس شال میں شرنکیج ہوتی ہے, بابلنگ ہوتی ہے. تو ہمارا جو شال مشہور تھا وہ شال اس لیے مشہور تھا کہ ہینڈ سپننگ کی وجہ سے اس میں کافی جو ہے ٹچ اینڈ فیل بڑا یونیک تھا, اور اس کو اگر آپ اچھا مطلب وہ جو ہے کنڈیشنز دیتے تھے صحیح رہتا تھا ہمیشہ, جنریشنز تک چلتا تھا. تو ہم نے کیا کیا جب مشین پہ یہ سلسلہ سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد اگر ہم نے بیچا ہوتا کہ یہ مشین والا شال ہے, وہ ایسا نہیں بیچا ہم نے بولا کہ یہ جی ہاتھ کا بنا ہوا ہے, تو اس سے بہت زیادہ مارجنلائزیشن آف سپنرز اور ہمارا اس میں کافی دھچکا لگا اس سیکٹر کو اس وجہ سے جو مس برانڈنگ ہوئی. تو اس کو چیک کرنے کے لیے پھر ہم نے وہ جی آئی ٹیگ لایا جس میں ہم نے کیو آر کوڈ بیس لیبل انٹروڈیوس کی, جس میں جب آپ سکین کرتے ہو تو آپ کو یہ بولتا ہے کہ اس میں یہ ویدر یہ شال جو ہے یہ ہینڈ سپن ہے, ہینڈ ووون ہے, یا اس میں جو کڑھائی کی گئی ہے وہ کیسے. تو اس وجہ سے جو ہے اس میں کیو آر کوڈ بھی ہوتا ہے. ہم نے ہمارے 7 کرافٹس کا جی آئی ہے جس میں پشمینہ ہے, کانی ہے, سوزنی ہے, پیپر میشے ہے, والنٹ, ختم بند اور کارپیٹ ہے. تو ان 7 کرافٹس کے لیے ہم نے جی آئی لیبل کے ساتھ ساتھ کیو آر کوڈ لایا, تو اس کو ہم جی آئی کیو آر کوڈ بیس لیبل کہتے ہیں. تو اس میں ایک تو جی آئی کا لوگو ہوتا ہے اور اس میں ایک کیو آر کوڈ ہوتا ہے, کوئک رسپانس کوڈ. جیسے آپ فون سے سکین کرتے ہو تو اس شال کے بارے میں, اس شال کو کس نے بنایا, کہاں پہ بنایا, اس کا فون نمبر کیا ہے, اور اس پروڈکٹ کا فوٹوگراف, یہ ہینڈ سپن ہے, ہینڈ ووون ہے, اس کا ویٹ کیا ہے, سارے پیرامیٹرز آپ کو آتے ہیں. تو اس سے کافی زیادہ مدد ہم کو ملی کہ اس کو ہم تھوڑا ریوائیو کریں اور مارکیٹ میں یا بائر کو ایک گارنٹی دے, کیونکہ اس میں کیا ہوا تھا, ٹرسٹ فیکٹر ختم ہو گیا تھا. کسٹمر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے جینوئن چیز خریدی, میں نے جینوئن چیز نہیں خریدی, تو اس کے من میں جو ہے ڈاؤٹ رہتا تھا. کیو آر کوڈ کی وجہ سے ہم نے اس کو ایڈریس کیا. ہلو جی, آواز آپ کی کم آ رہی ہے اسٹوڈیو میں. ہلو جی, آپ تھوڑا سا کشمیری میں بولیے, آپ کی آواز کم آ رہی تھی اسٹوڈیو میں. اچھا چلیے فرمائیے. آواز بالکل نہیں سن رہے ہم. سبینہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے پوری طرح سے, دوبارہ ٹرائی کریں تھوڑی دیر میں.
آپ دوبارہ ٹرائی کریں. ہلو جی ہلو ہلو سر، آپ کے بچپن میں، میرے بچپن میں یہاں بڑی بڑی فیکٹریز ہوا کرتی تھی محلوں میں. کہتے تھے یہ قالین کی فیکٹری ہے، یہاں شال بنتے ہیں. یہ نمدے کا، کچھ ایریاز تو نمدے کے نام سے مشہور بھی تھے. لیکن اب سڈنلی اگر آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھیں ان فیکٹریز کو اگر دوبارہ ٹریس کریں اولڈ سٹی میں یا شہر خاص میں، وہ بالکل وہاں کچھ ہے ہی نہیں. بالکل وہ بڑی بڑی فیکٹریاں ختم ہو گئی. اس کی کیا وجہ ہو گئی؟ کیا لوگوں نے کام کرنا بند کر دیا؟ دیکھیے، یہ جو فیکٹریز تھی یہ یوزولی ایکسپورٹ بیسڈ فیکٹریز تھی. تو موسٹ آف دیم ویئر یا تو انگریزوں نے، پہلی فیکٹری یہاں پہ انگریزوں نے اسٹیبلش کی، میچل اینڈ سنز نے، کارپیٹ کی. جی. اس کے بعد جو ہے یہاں لوکلز کی بھی فیکٹریز ہوا کرتی تھی. یہ 90 سے پہلے کا سناریو ہے. جی بہت پہلے کا. تو اس کے بعد جب وہی میں بول رہا ہوں کہ 90 کے بعد جو فارن ٹورسٹ آنا بند ہو گیا تو اس سے کافی دھچکا لگا اس سیکٹر کو. اسپیشلی پھر کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں کہ ہم نے جو ہے کوالٹی پہ دھیان نہیں دیا. ہمارا ایک ٹائم میں نمدہ کافی ایکسپورٹ ہوتا تھا یورپ. تو پھر جب ہم نے نمدے میں کاٹن ملانا سٹارٹ کیا تو آج کے ڈیٹ میں بہت کم نمدہ، زیرو کے قریب نمدہ یورپ جاتا ہے. تو کہیں کچھ چیزیں ہم نے اپنی جو ہے شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے بھی جو ہے ہمارے کچھ جو کرافٹس ہیں کافی نیگیٹو اثرات ان پہ پڑے ہیں. جو جیسے میں نے نمدے کا ذکر کیا، تو اگر یہی اسی وجہ سے جو ہے ہم را مٹیریل بینک جب ہم وول کا لا رہے ہیں تو وہ اس لیے ہے کہ اس نمدہ ایکو سسٹم کو پھر سے ریوائیو کریں. پھر سے یورپ کا مارکیٹ آج پھر سے یہ آپ اس کو ریوائیو کر سکتے ہو، لیکن جب آپ کی کوالٹی ٹھیک ہو. تو اسی وجہ سے جو ہے جی آئی لیبلز کا لانا بھی بہت ضروری تھا، اسپیشلی جو ہے اس ایکو سسٹم میں. ہمارا جو ہے نمدہ یا گبا ہے اس کا بھی ابھی کچھ دن میں انشاءاللہ جی آئی بھی مل جائے گا، اور اس میں بھی جو ہے لیبلز کا سلسلہ سٹارٹ ہو. یہ سفینہ جی دوبارہ فون پہ ہیں. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آپ کی اسٹوڈیو میں صاف نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم ٹھیک سے آپ کی بات سن نہیں پا رہے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرچھو کیا پرسن؟ ان کا سوال میں سمجھ گیا. یہ پشمینے کے ساتھ منسلک ہے اور ان کو جو ہے شاید کسی مڈل مین سے جو ملتا ہے، تو یہ چاہتی ہے کہ خود اپنا کام کریں. تو اسی لیے جو ہے ہمارا جو را مٹیریل بینک بنانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ایسے ہی آرٹیزنس کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ اپنے ریسورسز اتنا مسٹر نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک دو چیزیں ہیں. پہلا تو ڈپارٹمنٹ ایک آرٹیزن کی رجسٹریشن کرتا ہے. تو جیسے ہی رجسٹریشن ہوتی ہے، جس کا آن لائن پروسیس بھی ہے، اور آج ویسے ہمارے آرٹیزن اتنا ٹیکس بھی نہیں ہے تو مینولی رجسٹریشن بھی ہوتی ہے. تو جیسے رجسٹریشن ہوتی ہے تو جتنی بھی اسکیمز ہم چلاتے ہیں تو ان کے جو ہے دروازے اس رجسٹریشن کے بعد کھلتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اسکیم ہم نے لائی ہے فائنینشیل اسسٹنس ٹو کوآپریٹو سوسائٹیز، جس میں ہم آرٹیزنس کو 10 جو ہے لوگوں کے نمبر پہ ایک گروپ بناتے ہیں اور اس کو فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں. تو ہم نے یہ جو ہے ابھی 3 سال میں 6000 سوسائٹیز یعنی کہ 60,000 آرٹیزنس کو ہم نے کوآپریٹو سوسائٹیز میں جمع کیا ہے، اور پچھلے 2-2.5 سال میں کوئی 20-25 کروڑ کا فائنینشیل اسسٹنس ہم نے ان سوسائٹیز کو دیا ہے. اس کے علاوہ آرٹیزنس کو ہم تھرو بینک آرٹیزن کریڈٹ کارڈ کی سہولیت بھی مہیا کرتے ہیں، جس کا 7% کا انٹرسٹ سبونشن 5 سال کے لیے ڈپارٹمنٹ جو ہے سپورٹ دیتا ہے. آرٹیزنس کے بچوں کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کور کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ایک اور اسکیم چلاتے ہیں، کارخاندار اسکیم، جس میں اگر کوئی ایوارڈی ہے تو وہ اسکل اپ گریڈیشن لوگوں کا کر سکتا ہے اور اس کو اسٹائپنڈ
बोथ ट्रेनर भी ले सकता है और ट्रेनी भी ले सकता है। तो ये जो सबीरा जी फोन कर रही थी, पहला इनका है कि रजिस्ट्रेशन करनी है, पहला रजिस्ट्रेशन, अगर इनकी रजिस्ट्रेशन है उसके बाद जो है शी कैन अप्लाई फॉर दिस आर्टिजन क्रेडिट कार्ड, और उसके अलावा हम इनको जो है रॉ मटेरियल के हवाले से भी सपोर्ट कर सकते हैं। जी, we have another caller online. Hello. 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 हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कमल शो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जावेद साहब छुबस। आना जनाब। फरमाइए क्या सवाल? सवाल तो जनाब अस ब्रोट वुचान लकचारस पन्निस मज हर कुन जाय यसा ये हैंडीक्राफ्ट सेंटर अहनस तो आज छुन कुनी जाय नजर गसान। बेची ब्याक सवाल मोन जनाब, अगर कान लोन कड़ान रपे 2 लाख या 3 लाख कड़ान अहनस पे तमिस क्लियर गसान, सह हे पे दमी लट कड़ित अगर क्लियर करुन। चलो गोडनेथ यून सवाल सो सेंटर मुतलिक डिपार्टमेंट अख रोल अख मैंडेट कि सेंटर चलावन तथ मज बच्चे ट्रेन कर हिंदिस लेंथ एंड ब्रेडथ 435 सेंटर चलावान कशीर मज, तथ मज 60-70 सेंटर श्रीनगरस मज चूंकि एरिया बोड़ 450 क्या दपान बासान कह, मगर ऑन एन एवरेज 7,000 to 8,000 बच्चे ट्रेन कर हर वरी। यमन सेंटरन हुंद या अख वरी ड्यूरेशन, बेसिक सेंटर तो एडवांस सेंटर सह 2 वरियन पे गोड एलिमेंट्री सेंटरस मज वरीच ट्रेनिंग गसान, तम पे गसान यह बच्चे या यह लड़की एडवांस सेंटरस मज ड्यूरेशन 2 वरी यह सेंटर 2 वहर मूव करान अक जाय पे बेस जाय, तो यह इम्पॉर्टेंट मैंडेट डिपार्टमेंट। तो श्रीनगरस मज ते मुख्तलिफ जो महलन मज मुख्तलिफ क्राफ्ट सेंटर चलावा। मगोस दोयम सवाल युन कि अगर यमो कह स्कीम अवेल कर, स्पेशली लोन स्कीम यम हेकना बे कर, यह हेका अकी लट अख नफर अगर यमो लोन न्यू पत कोर क्लियर तो दोयम लट एलिजिबल कह। तमिक वजह यह रजिस्टर आर्टिजन 3.5 लाख आर्टिजन रजिस्टर, कोशिश कर कि हर आर्टिजनस करो सपोर्ट, तो इसलिए अगर एक आर्टिजन कोर अवेल कह लोन सह एलिजिबल गसान बेस लोनस कहें, तिकाज अस निश आर्टिजन वारिया बेस शायद ही क्या दपान मुल्कस मज यीचस लॉक्चि जाय मज यीचा आर्टिजन बे वन तीत आर्टिजन कि यमन तानत वतमित कहें यमन रजिस्ट्रेशन कर। सर एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो जी। हाँ, मैं हैंडीक्राफ्ट डायरेक्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ, जो ये हैंडीक्राफ्ट हमारा जो मशहूर है वो सारे इस दुनिया में वी आर ये कम्पीटिंग विद ईरान एज वेल एज अदर्स। मगर एक चीज़ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो GST लगाया इट इज़ नॉट गुड। ये पब्लिक के लिए भी ज़्यादा है आजकल, पहले ही महंगाई, और जो बेचारे ये हैंडीक्राफ्ट से बुनकर हैं उनके जो बिजनेस कर रहे हैं या प्रोप्राइटर हैं उनको भी मुश्किल होता है। इसके लिए क्या कर रहे हैं कि इसमें जो GST भी टैक्स पर पब्लिक पर एक दबाव भी पड़ता है, बोझ भी पड़ता है कि आज की ये टाइम्स आपको पता ही है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो इंटरनेशनली बिजनेस जो लेते हैं वो तो करोड़ों कमाते हैं एक कालीन को एक उसमें, बट जो आम पब्लिक को जो बेचारा आम है उसको बड़ा प्रेशर पड़ता है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, इट शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट हेड। ओके, चलिए भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। GST मुतलिक बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन अत मज GST यूनिफॉर्म क्या बाय द वे आजकल अखबारों में बड़ी खबरें चल रही हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ द लार्जर ऑडियंस कारपेटस पे 5%, पश्मीनस पे 12%, तो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म एज तो सरकारस या यह GST काउंसिल कर सन गवर्नमेंट कर रिक्वेस्ट GST काउंसिलस, तो अत मज ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर्म कि यह करो सा यूनिफॉर्म सारे क्राफ्टन, इट शुड बी 5% फॉर ऑल क्राफ्ट्स। चूंकि अत मज अमुक क्या एजिटेट कर हर कुन क्राफ्टस मज 80% लेबर 80-85% लेबर, 10-15% या 20% मटीरियल कॉस्ट, तो यह टैक्सेशन ऑन द ह्यूमन लेबर। तो
تٔتھۍ آرگیومنٹس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ گٔمٕتۍ گورمنٹ آف انڈیا وٕنۍ اوس اکھ زٕ دۄہ برونٛٹھ سمکھے واریاہ ڈیلیگیشن سی ایم صٲبس تہِ کہِ اتھ منٛز چھُ کتہِ تام چھُ ڈسکشن چلان کہ 28% کرو چوٗنکہِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ تِم ڈیلیگیشن گٔے سی ایم صٲبس تہٕ سی ایم صٲبن تہِ چھُ کوٚرمُت یہِ تِمن پرٛامِس کہِ جی ایس ٹی کونسلس منٛز کرو أسۍ تِمن رِکویسٹ کہِ یہِ گژھِ یوٗنِفارم گژھُن ایٹ 5%, ناٹ ایٹ 12 اور 28%. شاہ صاحب میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا وہ بڑی بڑی فیکٹریز بند ہو گئی. آپ کا جو یہ کارخاندار اسکیم ہے یہ بھی اس چیز کو ریوائو نہیں کر سکی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیسیلیٹیشن کامن فیسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں. جی یہ تو ایک حساب سے وہی کوشش ہے کہ جو پہلے وہ بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی تھی اب آپ دوبارہ اس سیکٹر کے تحت اس کو دوبارہ ریوائو کرنا چاہتے ہیں. اہن حظ تی چھُ بالکل آئیڈیا چھُ کہ أسۍ دِمو آرٹِزنس اکھ کمفٲٹیبل انوارمنٹ کٲم کرنس. جی شہرس منٛز چھِ اَسہِ واریاہ کارخانہٕ مطلب سٲنِس ڈپارٹمنٹس چھِ کم سے کم 4,500 یوٗنٹس رجسٹر یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کارخانہٕ چھِ تہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ مطلب یِم سٲنۍ ایکسپوٹٲرٕس چھِ تِمن تہِ چھِ واریاہن جاین یِم کینٛہن چھِ لوٗم چلان کینٛہن چھِ پشمیٖن وان چلان ڈفرنٹ جاین. أسۍ چھِ سٲنۍ کوٗشش چھِ کہِ أسۍ کروکھ کٲم أکسٕے جایہِ انوکھ یِم آرٹِزن کمفٲٹیبلی ایسپیشلی چھُ اتھ منٛز اکھ چیٖز خاص خیال تھاوُن کہِ یہِ گژھِ آرٹِزنس آسُن گرس نزدیٖک یُتھ نہٕ اگر یہِ گرس دوٗر اوس تہٕ واریاہ آرٹِزن کرن نہٕ یہِ لایک کینٛہہ کہِ تِمن پیٚیہِ گرِ پٮ۪ٹھ ٹریول کرُن تہٕ أسۍ چھِ کوٗشش کران کہِ ود ان دا سٹی ود ان دا أربن پاکٹ. فار ایگزامپل کینٛہہ شہرس منٛز کینٛہہ علاقہٕ چھِ چاہے سوریُک علاقہٕ چھُ تہٕ سوریُک علاقس منٛز گژھِ کامن فیسلٹی سورِس اندر بنُن. یِتھے کٔنۍ چھُ زِنمرس اندر بنُن یا زٔڈبل چھُ زٔڈبلس اندر بنُن تہٕ تتھ منٛز چھِ اَسہِ اکھ ایکزرسایز کٔرمٕژ کہِ اتہِ تہِ اوس یہِ بوٚڑ چیلینج کہِ جاے کتہِ زٔمیٖن چھُ واریاہ آز مطلب سٹی منٛز اگر تُہۍ وٕچھِو سرکٲرۍ زٔمیٖن چھُنہٕ بنانی کُنہِ جایہِ. گۄڈٕنیتھ ہٮ۪کو نہٕ یہِ سکیٖم چھنہٕ ایلاو کران کہِ أسۍ ہٮ۪مو کُنہِ جایہِ زٔمیٖن. یہِ چھُ اَسہِ سرکارسٕے وٕچھُن کُنہِ جایہِ سرکٲرۍ زٔمیٖن تتھ منٛز چھِ اَسہِ پہل کٔرمٕژ. اَسہِ چھُ ڈپارٹمنٹل لینڈ واریاہن جاین تہٕ تتھ منٛز کرو أسۍ کٲم ود ان دا أربن پاکٹس یتھ أکِس محلس یا أکِس لوکیشنس یُس ایڈوانٹیج اوس. فار ایگزامپل زٔڈبلس منٛز چھُ پیپر میشی أسۍ کرو سینٹر ایسٹیبلش پیپر میشی ہُنٛد زٔڈبلسٕے منٛز یا عیدگاہس منٛز چھُ پشمیٖن چلان تو عیدگاہ میں ہی ہونا چاہیے یہ کامن فیسلٹی سینٹر جہاں پہ لوگ آ کے وہاں کام کرے اور یہ جو ہے ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہم دے. تو دیٹ از ہاؤ دا کرافٹ ہیز ٹو گو. آز کس ڈیٹس منٛز چلہِ نہٕ یہِ انآرگنایز أکِس گرس منٛز 2 لوٗم یا بیٚیِس گرس منٛز 3 لوٗم. سر وی ہیو کال آن لائن. ہیلو جی ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کم حظ چھِو؟ أسۍ حظ چھِ ژٔنٛدٕرۍ سناواری پٮ۪ٹھ. فرمٲیِو. أسۍ حظ چھِ بہٕ چھِ کران یہِ کٲم کانیل کٲم. کیٛاہ چھُو کران؟ کہانی کٲم. اہن حظ. یہِ حظ چھُ وَنان سُہ پشمیٖن کپُر اَتھ چھِ حظ گورمِنٹ کینٛہہ دِوان لون وون؟ ؤنِو 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 کر حظ پوٗرٕ کتھ شابان صٲب. کیٛاہ حظ؟ کٔرِو پوٗرٕ کتھ پوٗرٕ پرٕٛژھ حظ. نہ اہن حظ اتھ حظ چھُ سُہ پشمیٖن کپُر حظ وَنان یِمو دوٚپ بڑٕ اصل اکھ کتھ اکھ تہٕ تھوڑا کرٕ بہٕ اتھ یہِ نہ یہِ ایڈ. کانیل کٲم حظ کانیل کٲم. اہن حظ اَسہِ آو سمجھ. یِمن چھِ بٔچی کران. اَسہِ حظ چھُ لون کوٚرمُت کینٛہہ أسۍ ٲسۍ دپان یہِ بٔچی لون کڑہا. اچھا کٲنی شال بناوان چھِ یِہٕنٛز ڈاٹر. اَسہِ ٲسۍ کینٛہہ سیکٹر یِمن منٛز سپیسفک جینڈٲرٕس ٲسۍ کران. فار ایگزامپل سپننگ آسہٕ زنانٕے آز کران. ویوِنگ اتھ منٛز ٲسۍ مردٕے یٲتۍ کران. تہٕ أزکِس ڈیٹس منٛز کیٛاہ چھُ وٕچھ اَسہِ ٹرینڈ کہِ أسۍ چھِنہ دپان یہِ کرافٹ ہیوٚتُن ختم گژھُن تہِ چھنہٕ حقیٖقت کینٛہہ. وٹ وی ہیو سیٖن از دیٹ دیر از آسولیشن مایگریشن آف سکل فرام ون جینڈر ٹو انادر جینڈر. یہ أمۍ دوٚپنو تۄہہِ أمۍ سٕنٛز بٔچی چھِ کران وونان پشمیٖن. آز تانٮ۪تھ مطلب اگر تُہۍ یِمن سانٮ۪ن مطلب پرٛانٮ۪ن پرٛژھِو لیڈیٖزو یا کوریو چھُنہٕ زانٛہہ پشمیٖن وونمُت. مگر آز یۄس ہیلدی ٹرینڈ گٔے کہِ آز چھِ کورِ تہِ اتھ منٛز ویوِنگ کران. یہِ چھُنہٕ اتی یوت کینٛہہ سُمبل سناواری واریاہن جاین شہرس منٛز تہٕ شہرس نٮ۪بر تہِ اسپیشلی گاندربل ایریاہس منٛز چھِ آز لۄکچہِ کورِ کران یہِ. اِوٕن بانڈی پورس منٛز وٕچھ مےٚ. تہٕ یہِ چھُ اکھ کٲنی شال کران. یہِ چھِ اکھ خۄشٲیِن کتھ کہِ
سن کوشش سکل گوس نہ ختم گژھن کی سکل اگر اکہ جنڈر پہ بیس جنڈرس ٹرانسفر گژھِ اس گژھِ نہ پرابلم کی مگر سکل گژھِ سروائیو کرُن یہنزِ بچی خاطر سکیم سانہِ رجسٹریشن پہ آرٹزن کریڈٹ کارڈ فائنانشل اسسٹنس فار کوآپریٹو سوسائٹیز تو یم سکیم ہیکن یم ساری اویل کرت پرووائڈڈ یم کرن رجسٹریشن. سر جہاں تک ہمارے ملک انڈیا کا تعلق ہے ایکسپورٹ میں ہم جو مطلب کارپیٹ کا یا ہینڈی کرافٹس کا ان کا بڑا شیئر 40% شیئر جو ورلڈ ایکسپورٹ کا ہے انڈیا سے جاتا ہے جس میں کارپیٹ ہیں اور باقی چیزیں جتنے بھی کرافٹس ہیں اور جو ہمارا اس میں ریونیو آتا ہے اٹس $1.40 بلین. اس میں جاننا چاہوں گا کشمیر کا ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہوگا؟ کشمیر کارپیٹ کا اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے. اگر اس وچو پن ایکسپورٹ پورٹ فولیو اس میں کاشت لاسٹ ایئر فگر یم کاشت 62 کروڑ اس تر مز 400-450 کروڑ کارپیٹ تو 400-450 کروڑ پشمین بیس 200-250 کروڑ اس چین سٹچ. کارپیٹ 2020 میں یہ 2700 کروڑ جو میں نے پڑھا نیٹ سے کل. میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں اور جو ایکسپورٹس فرام کشمیر ہوئے ہیں جی جی یم دیز اگر اس وچو ٹیکنیکلی دیز آر ناٹ آلسو دا ایگزیکٹ فگرس تکیازِ سن ایکسپورٹر تم دلی مز بہت یا ممبئی مز بہت تم تت پہ مال سوزان اس نش فگر تمے یت یم کشمیر آرجن آف ایکسپورٹ کشمیر تو سان بینکن مز ریلائز یہ فارن ایکسچینج. اس کے علاوہ تمہ علاوہ تہ کنٹری مز یا کتنے ایکسپورٹ ہاؤسز ہو گیا ہمارے کشمیر میں؟ ایکسپورٹ ہاؤسز ہم رجسٹر کرتے ہیں کوئی ہمارے پاس جو ہے ابھی کا فگر کوئی 500-550 کا فگر ہمارے پاس ہے مگر بیسکلی ایکسپورٹرس تمن زیادہ ڈائریکٹر جنرل فارن ٹریڈ تت رجسٹریشن کریں تو تمن سپورٹ کران. ون ایکسپورٹس مز کیا کور اس مز سپورٹ کرنے خاطر اس سکیم یت دپان ایکسپورٹ انسینٹیو. اگر کانٛہہ ایکسپورٹر GI سرٹیفائڈ کارپیٹ پشمین پیپر میشی ایکسپورٹ کر 10% انسینٹیو تر اس دِوان. فار ایگزامپل اگر أکِس کروڑس کارپیٹ GI سرٹیفائڈ سوز he is entitled to 10 lakh rupees of this. اور last year مطلب March this year only گۄڈنیُک کنسائن یُس یہ انسٹالمنٹ دیُت اَسہِ آلریڈی ہم نے ڈسبرسمنٹ اس اسکیم کے انڈر ایکسپورٹرس کو دینا اسٹارٹ کیا اور یہ جو اسکیم ہے یہ پہلی واحد اسکیم پوری کنٹری میں ہے جہاں پہ آپ 10% ایکسپورٹرس کو دے رہے ہیں. تو یہ مختلف اسکیمیں لانچ ہوئی جب یہ 2020 کی ہماری پالیسی آئی تو اس نے ایکسپورٹر کا بھی کوشش کی خیال رکھے. اس کے بعد جو ہمارا آرٹیزن ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر آپ کے جو یہ جو یونٹ ہولڈرس ہیں یا کارخان چلاؤ کارخاندار تمن تہ سپورٹ کرن تو سرسی ات ایکو سسٹم اسٹرینگتھن کرن تھرو ویریس اسکیمز. سر مختلف ٹریڈ فیئرس اور ٹریڈ فیسٹیولز میں یا ٹریڈ فیئر آرگنائز کرنے میں آپ کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیے جو ہے ہماری اگین پالیسی یہ بولتی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پلیٹ فارم دینا ہے مال بیچنے کے لیے جس میں جو ایگزیبیشنز ملک میں لگتے ہیں اور جو ہم یہاں پہ بھی آرگنائز کرتے ہیں جموں کشمیر میں بھی. تو اس میں نہ صرف ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ جو ہے پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے ایگزیبیشنز کے لیے آرٹیزنس کو بلکہ ہمارا ایک اور سسٹر آرگنائزیشن ہے J&K ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن. تم تہ کران کام تم تہذ زیادہ مینڈیٹ سانہ کھۄتہٕ زیادہ چھُ مینڈیٹ تہندے کہ زیادہ سے زیادہ ایگزیبیشن مز نین تم آرٹیزنن. تو اس بڑا امپارٹنٹ فیئر اخ ون ریسنٹلی مکلو انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر تو وہ ریسنٹلی ختم ہوا تو اس میں کوئی 100-200 آرٹیزنس ہمارے گئے تھے. تو اب اس ونٹر ات مز بیک ٹو بیک ایگزیبیشنز آج کس ڈیٹس مز پائٹیکس اتہ امرتسرس مز چلان تو یہ سلسلہ روز وۄنۍ جاری پورٕ ونٹرس. آپ اپنی لیول پہ ان کو بیچتے ہیں آرٹیزنس کو؟ بالکل مطلب سوزان آرٹیزن تہ سوزان کوآپریٹو سوسائٹیز سوزان تاکہ تم کنن مال مختلف. اچھا مطلب ان کی سے بکری ہوتی ہے وہاں؟ بالکل ہوتی ہے. اونلی ایگزیبیشن نہیں ہے وہ چیزیں ایگزیبیشن مطلب سیل کر سیلنگ پلیٹ فارم. سر کلسٹر جو آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کا کیا فارمولا ہے؟
دیکھیے کلسٹرس کا یہ ہے کہ اگر کنی علاقس مز مور دین 250 کارگر آسن، شہر ہو یا گاؤں ہو، شہر ہو یا گاؤں، تو کلسٹر انٹائٹل ہوتا ہے. ہماری اسکیم بھی بولتی ہے میگا کلسٹرز، گورنمنٹ آف انڈیا اسکیم دپان کلسٹرز. ات ہینڈ کرافٹ کلسٹر ہینڈ کرافٹ کلسٹر، مگر کوشش کران کہ ہینڈ کرافٹ کلسٹر کرو اسٹیبلش، تمن یہ دپان کرافٹ ولیجز تہ along the tourism roads. فار ایگزامپل کانہ گام اخ بڑ مشہور گام یہ کانی گڑ سہ اتہ ناربل برونٹ پہ گام اخ کانہ یہ گلمرگ روڈس پہ تتہ گورنمنٹ آف انڈیا کی سپورٹ ست کرافٹ ولیج بنو اس، چونکہ وہاں پہ کانی کا کلسٹر تھا تو اس میں ہم نے تت یہ ونکس تت گژھِ کینٛہن دۄہن منٛز اناگریشن تہ تتہ اخ ریسٹورنٹ، واش روم فیسلٹی، انٹرپریٹیشن سینٹر، پتہ اخ ڈیمانسٹریشن سینٹر کانی بنان کت کن تو بیٚیہِ یہ سیل تہ گژھان. تو اس لُکھ کوشش کران کہ گلمرگ گژھان ساسہٕ بٔدۍ لُکھ، تمو مز گژھِ لُکھ رُکن تتہِ وٕچھن کٲنی شال کِتھ کٔنۍ چھُ بنان، تمہِ پتہٕ ہٮ۪ن ڈایریکٹلی آرٹِزنن. تہٕ تمن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کٲم کران. اَسہِ چھُ یہ وٕنکٮ۪نس یِم 4 اَسہِ نٔوۍ کرافٹ ولیجز بناوان چھِ، چاہے سُہ سری نگر بانڈی پورہ گریز روڈس پٮ۪ٹھ چھُ، سری نگر پہلگام روڈس پٮ۪ٹھ چھُ، یا سری نگر دۄد پتھر روڈس پٮ۪ٹھ چھُ، تتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ کٲم چلان. سر کشمیر کے جو یہ ہینڈی کرافٹ سے اگر نٹ شل میں دیکھا جائے تو کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ اس چیز کے لیے کہ اسپیشل فیبرک ویونگ پروسیس میں ہے بائی ہینڈ نیٹڈ؟ وچ اگر اس وچھو کینٛہہ کرافٹ چھِ ییٚتِکۍ، مطلب یمن آرِجن چھُ کشمیر، کینٛہہ کرافٹ آیہِ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ. تہٕ اگر أسۍ وٕچھو اکھ سنگیولر کرافٹ یُس ییٚمیُک یہ آرِجن تہِ ییٚتی چھُ تہٕ ایولیوشن تہِ ییٚتی چھُ تہٕ یُس دُنیاہس منٛز منفرد چھُ، سُہ چھُ کانی شال. کانی ہمارا کانی ہمارا انڈیجینس ہے. تتھ چھِ أسۍ دپان اگر أسۍ دُنیہُک پوٗرٕ ٹیکسٹائل ہینڈ میڈ ٹیکسٹائل وٕچھو تمیُک یُس عروٗج چھُ ٹاپ، یِتھ کٔنۍ انسان چھُ اشرف المخلوقات یِوان وننہٕ، یِتھے کٔنۍ چھُ کٲنِیس یِوان دپنہٕ یہِ ہسا چھُ اشرف المخلوقات آف ٹیکسٹائل ان دا انٹائر ورلڈ. تو یہ کانی جو ہے یہ یہاں پہ اسٹارٹ ہوا ہے. اور کٲنِیس سۭتۍ اکھ منفرد چیٖزا اکھ، سُہ چھِ کٲنِچ تعلیٖم. یہ چھِ آرِجن تہِ گٔمٕژ ییٚتی، یُس اتھ کوڈ چھُ ییٚمہِ تعلیٖم سۭتۍ پٔرِتھ یہِ کٲنی شال بنان چھُ، تمیُک آرِجن تہِ چھُ ییٚتی. تہٕ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز چھُنہٕ امہِ اتھ نا نزدیٖک یِوان کٕہٕنۍ یُس امیِچ ٹیکنیٖک چھِ یا یُس اتھ انٹرِکریسی چھِ. تہٕ کٲنی شال سٲنۍ ٲسۍ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز گژھان. یُس کٲنی شال جوزفائن فرینچ ایمپریس یۄس ٲس تتہِ سُہ بنیو فیشن یورپس منٛز بیکاز آف شی ویئرنگ اٹ. اس کے بعد آج کے ڈیٹ میں کانی از ڈوئنگ ریلیٹیولی ویری ویل. مطلب آز کس ڈیٹس منٛز چھُ کٲنی ایکسپورٹ گژھان پوٗرٕ دُنیاہس، اسپیشلی چاینیز چھِ لایک کران، مگر تہِ چھِ کران تِکیازِ اتھ چھِ بڑٕ اکھ کمبرسم ٹیکنیٖک اکھ، بڑٕ یہ چھُنہٕ سہل کتھا وونُن. نہیں ٹائم کنزیومنگ بھی ہے، کہتے ہیں 1 سال 1.5 سال بھی لگتا ہے کانی. جتنا اس پہ کام زیادہ ہو اتنا ٹائم زیادہ کنزیوم ہوتا ہے. سر یہ جو ہینڈ لوم ویورس ہیں ان کے بارے میں جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک حد تک صحیح بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا اکنامکلی پیچھے ہیں ابھی، تو ان کو اکنامک اپلفٹمنٹ کے لیے آپ کی طرف سے کیا انیشیٹوز ہیں؟ وچ اگر اس ویور وچھو، ویور چھُ بڑا امپارٹنٹ اکھ آرٹزن امہِ پوٗرٕ ایکو سسٹمُک. توٚتانۍ نہٕ ویوِنگ گژھِ شال بننہِ کِہیٖنۍ تہٕ یا کارپیٹ بننہِ کِہیٖنۍ. تو ویور چھُ بڑٕ امپارٹنٹ. تہٕ ویور تہِ چھُ اَسہِ سانہِ خٲطرٕ آرٹزن. اَسہِ چھِ لگ بگ 7,000 ویورس رجسٹر. تہٕ ویورن خٲطرٕ چھِ اَسہِ سارے سکیٖمہٕ، مگر یِم مےٚ سکیٖمہٕ تۄہہِ دَپہِ آرٹزن کریڈٹ کارڈ چھُ، فاینانشل اسسٹنٹ آف کوآپریٹو سوسایٹی چھُ، ایجوکیشن سکیٖم چھِ. تمہِ علاوٕ چھِ اکھ سپیسفک سکیٖم یۄس لاگوٗ چھِ ویورن یوت پٮ۪ٹھ، سُہ چھِ گورنمنٹ آف انڈیا سکیٖم، تتھ چھِ دپان مدرا. تو مدرا ایک سیکنڈ تھوڑی دیر میں وی ہیو اے کال آن لائن سر. ہلو 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 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈائریکٹر صٲب چھِ حظ؟ اہن حظ بوزان چھِ تُہنٛز کتھ اِمتیاز صٲب فرمٲیِو. جناب بہٕ حظ چھُس نٔیِدکھٕے پٮ۪ٹھ اِمتیاز احمد لون. تُہۍ ؤنِو حظ، تُہۍ فرمٲیِو. شاہ صٲب چھِ مےٚ بہٕ چھُس زانان پہچان اَسہِ چھِ أہٕنٛدِس دفترس سۭتۍ وابستگی. خۄد ذات چھُس بہٕ ہینڈی کرافٹس سۭتۍ وابستگی. مےٚ اوس خۄد ذات پانہٕ 30 وُہُر کٲلۍ لڑکہٕ. اَکُے چیٖز مےٚ سرس عرض، اَتھ دِتو مےٚ تُہۍ جواب. تقریٖباً چھِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز 2-2.5 لچھ رۄپیہِ تِم آرٹِزن یِمن رجسٹریشن چھِ، یِم باضٲبطہٕ قٲلیٖن کٲم زانان چھِ. تِہنٛدِس بارس منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ سٲنۍ ڈایریکٹر صٲبن یہِ
تم گژھِ نٔے ایکٹِویٹ گژھٕنۍ تِمو چھِ ترٲم کٲم ژھٕنمٕژ ترٲیِتھ تَتھ چھِ 2 وجہ وۄنۍ چھِ دِوان ڈایریکٹر صٲب اَسہِ سینٹر کُنہِ جایہِ تِمن چھِ آسان تَتہِ 700 وۄنۍ تنخواہ رٮ۪تس 700 پٮ۪ٹھ پَلہِ حظ آڈزن 700 پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ آڈزن پٔلِتھ دوٚیِم سر اصل چھِ سون ہینڈی کرافٹ محکمہٕ یُتھ ییٚتہِ وَنان لون نِیِو سا پَنُن پان تھٲیِو سا تُہۍ گِروی بینکس پٮ۪ٹھ صرف تھٲیِن گِروی پَتہٕ چھُنہٕ زٕہٕنۍ آڈزنس نہ کھسان زٕہٕنۍ نہٕ آڈزن چھِ وَنان بہٕ نِمہٕ بہٕ کَرٕ ہُہ بہٕ کَرٕ یہِ مگر کران چھِ سُہ کیونکہِ خۄدبہٕ تٔمِس چھِ بینک اکاؤنٹ رۄپیَس 20,000 اگر دِتہِ ہا اگر نہٕ کِہیٖنۍ بینک چھُ پَنُن تٔمِس پیٖسان تٔمِس آڈزنس تٔمِس چھِ قٲلی کٲم تہِ گژھان مٔشِتھ ہینڈی کرافٹُک دفتر تہِ گژھان مٔشِتھ پَتہٕ ڈِفالٹ ترٛیٚیِم سر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ آڈزن کِس بارس منٛز سونٛچان أمِس دِژو تۄہہِ لون تہِ اَکہِ وقتہٕ باقٕے معاملات سُہ تہِ گوٚو فیل سُہ سسٹم تہِ فیل کانی شال سُہ اوس شاید ڈایریکٹر صٲبُن توجہ توکُن زیادٕ قٲلیٖن یُس سٲلِم کوٚرُو تٔمۍ ختمٕے اَتھ منٛز چھِ صرف اَکُے چیٖز یُس آڈزن حظ یہِ چھُنہٕ کرنہٕ خٲطرٕ تیار کیازِ أمِس چھُ 100 رۄپیہِ تہٕ 7 رۄپیہِ دِوان 20 رۄپیہِ 30 رۄپیہِ جیو ٹیک چھُ وٕنکیٚس چلان آز کل دفترس منٛز چھِ ٹیک مگر تتھ منٛز چھِ اِمپورٹ ایکسپورٹر تِمن چھُ تمہِ سۭتۍ فٲیدٕ یُس موٗل چھُنہٕ حظ آڈزن سُہ چھُنہٕ کرٲنی ییٚلہِ نہٕ قٲلیٖنٕے بنو کۭتۍ ایکسپورٹر کیاہ چھُ کرُن ایکسپورٹر کٕننس تہِ ییٚلہِ آڈزن کٲم کرِ ہے ایکسپورٹرس چھُ تیٚلے شوٗب ییٚلہِ آڈزن کٲم کرِ ہے ترٛیٚیِم سینٹر چھِ تقریٖباً ہر کُنہِ ڈسٹرکس منٛز 1 ہتھ دیُتمُت ہینڈی کرافٹ 2 آسان یا اگر تُہۍ ؤنِو نِشاندی بہٕ کرو تۄہہِ وُنہِ نِشاندی بانڈی پورس تتھ کتھ جایہِ چھُ سینٹر چلان پتہٕ چھِ تتہِ آڈزن 20 25 30 تِمن چھِ 700 رۄپیہِ آسان تنخواہ ماشٹر چھِ تتہِ تُہنٛدِ ڈپارٹمنٹٕکۍ تقریٖباً وٕنکیٚنس 100 وٲتۍ 1 پوسٹ نوٚے ما کرِ کانٛہہ اتھ منٛز شموٗلیت تِم ماشٹر چھِ وُنہِ تقریٖباً چھِ تِم 60 پیٹھی چلیے بہت شکریہ یو آر گیونگ کمپیرزن ود ٹیچرس سرکاری ملازموں چلیے بہت شکریہ آپ کا سوال ہماری سمجھ میں آ گیا وجہ گۄڈنٮ۪تھ دِمہٕ بہٕ اکھ نا کارپیٹ سیکٹر اوور ویو کارپیٹس اگین یُس یہِ اَسہِ ہینڈ میڈ کارپیٹ چھُ اَتھ چھُ کمپِٹِشن مِشیٖن میڈس سۭتۍ اَسہِ کٔر آز برونٛٹھ 1-2 رٮ۪تھ اکھ مُہِم اکھ سٹاٹ کہِ یتھ منٛز اَسہِ وُچھ کہِ سٲنۍ یِم شوروٗم وٲلۍ چھِ یِم چھِ کٕنان ایرٲنۍ تہٕ ٹٔرکِش کارپیٹس مشیٖن میڈ کارپیٹ انڈر د نیم آف کشمیٖر سُہ چھِ آسان فُٹ سُکیر فِٹ 500-600 رۄپیہِ ییٚلہِ کہِ سون ہینڈ میڈ کارپیٹ چھُ گژھان 3,000-3,500 تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ مےٚ کٔرۍ بہٕ درٛاس پانہٕ تہِ میون سٹاف تہِ درٛاو 100 بٔدۍ قٲلیٖن کٔرۍ اَسہِ سیٖز تَمہِ علاوٕ کٔر اَسہِ واریاہن یہِ بلیک لسٹنگ تہِ کٔر پینلایزیشن تہِ کٔر کوٗشِش کٔر کہِ یہِ گژھِ یُس سُہ کٕنان چھِ مِس برینڈنگ کران چھِ ییٚمہِ سۭتۍ سانٮ۪ن کٲرگرن زکھ چھُ واتان سۄ پریکٹس گژھِ رُکٕنۍ دوٚیِم کوٚر اَسہِ پتہٕ یہِ GI ٹیگِنگ تہِ سٹاٹ تہٕ مقصد چھُ کہِ اوور آل کارپیٹ ایٖکو سِسٹم گوٚژھ بیٚیہِ سٹرنٛگتھن گژھُن تِکیازِ اگر تۄہہِ یپٲرۍ مِشیٖن ہُنٛد یہِ تۄہہِ یِمو کتھ کٔر یِم ٲسۍ ونان اتھ منٛز ویجز چھِنہٕ اَسہِ تیٖتۍ چھِنہٕ بنان کینٛہہ مقصد چھُ کمٕے چھِ دِوان 50 رۄپیہِ سانوٕے لُکو ییٚلہِ مِشیٖن مال لوگ کُنُن تہٕ ہُپٲرۍ یِمو لوگ کُنُن تِکیازِ تتھ منٛز چھِ پونٛسہٕ بنان یِمو ہُپٲرۍ گٔے ڈِمانڈ آف ہینڈ میڈ کم ییٚلہِ ہینڈ میڈس گٔے ڈِمانڈ یِمن تہِ کھٔژ نہٕ ویجز کِہیٖنۍ سُہ ایڈرس کرنہٕ خٲطرٕ کوٚر اَسہِ آز برونٛٹھ 2 ؤری مِنِمم سپورٹ پرایس اناوُنس فار کارپیٹس اَسہِ کوٚر دۄنوٕنی خٲطرٕ پشمیٖنس خٲطرٕ تہِ مِنِمم سپورٹ پرایس فار ہینڈ سپن ہینڈ وووُن یِتھٕے کٔنۍ کوٚر کارپیٹس تہِ اگر کانٛہہ گورمنٹ ایجنسی یژھِ ہیوٚن کارپیٹ سُہ چھُ یتھ ریٹس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اکھ GI ٹیگِنگ چھُ بیاکھ ترٛیٚیِم چیٖز چھُ مارکیٹ چیکِنگ ژوٗرِم سوال پرُژھ یِمو سینٹرن ہُنٛد اب سینٹرس منٛز چھُ تنخواہ سینٹرس منٛز چھُنہٕ تنخواہ أسۍ دِوان کِہیٖنۍ سینٹرس منٛز چھُ سٹایپنڈ دِوان مطلب کٲنٛسہِ بچس اگر یا بچی کارپیٹ بناوُن ہیٚچھُن أکِس ؤرِیس ہیٚکہِ سُہ ٹرینِنگ کٔرِتھ تتھ ؤرِیس چھِ أسۍ دِوان تٔمِس 1,000 رۄپیہِ بیسِک سینٹرس منٛز 1,000 رۄپیہِ ہیٚچھنس اگر ایڈوانس سینٹرس منٛز ہیٚچھِ 1,500 رۄپیہِ یہِ چھُ تٔمِس ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُنہٕ تٔمِس تنخواہ کینٛہہ تتھ منٛز چھِ سٲنۍ انسٹرکٹٲرٕس ہیٚچھناوان سون باے دِ وے رِٹایرمنٹ ایج چھِ 60 تہٕ 100 وُہر آسہِ نہٕ انسٹرکٹر کینٛہہ
تو کوشش یہ کارپیٹی یوت یہ باقین سیکٹرن مز اب من اخ چیز چونکہ آرٹزن بیس واریاہ 3.5 لچھ لوگ آرٹزنس ان کو ہر دماغ میں یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں سب کو آپ لون لے لو. اگر فائنینشیل اسسٹنس کیسے ہوگی ادروائز کران کیلکولیٹ کیلکولیٹ کہ اگر 1.5 لچھس آرٹزن کریڈٹ کارڈ دمو تر مجھ 7% انٹرسٹ سبوینشن دِوان 5 ؤرین خاطر سُے سبوینشن یوت کوٚر مےٚ کیلکولیٹ سُہ چھُ بنان 750 کروڑ تو یہ مطلب اٹ ول گو ان تھاؤزنڈس آف کروڑس مگر کرُن چھُ یہ چھُنہٕ مطلب أسۍ چھِنہٕ دپان نہ کِہیٖنۍ کرو نہٕ اَسہِ چھُ وی ہیو ٹو کم ٹو د ایکسپیکٹیشنز آف دیز آرٹسنز تو یمن ہٕنٛز چونکہ اوور د پیریڈ آف ٹایم چھِ واریاہ دِقتہٕ مُشکلات آمژٕ سیکٹرس منٛز تو تمن چھُ اِزالہٕ کرُن سُہ چھُ مگر اکھ نٔو شروعات گٔے 2020 پٮ۪ٹھ یۄس پالسی آیہِ پتہٕ آیہِ سکیٖم ادروایز یم چیز ٲسی نہٕ نہ ٲس جی آئی ٹیگنگ گٔے نہ ٲس انسینٹِوٕے ٲسۍ نہ ٲس سکیٖم آیہِ تہٕ یم چیز آیہِ یم پالسی پتہٕ پالسی دیُت اَسہِ روڈ میپ تہٕ أسۍ أتھۍ روڈ میپس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پکان تہٕ انشور چھُ کرُن کہِ آرٹزن گژھِ سٹرنگتھن گژھُن. مدرا کیا جی مدرا لون چھِ أسۍ دِوان ویورن تو یہ گورمنٹ آف انڈیا یہ سکیٖم اکھ یتھ منٛز خٲلی تہٕ خٲلی ویور چھِ انٹائٹلڈ تو تر مز تہند کاغذات سوزان بینکس تو بینک تمن لون دِوان اتھ اپ ٹو 10 lakhs یہ ٹکٹ سائز آسان تو ہر ؤری ٹارگیٹ اس 2,000-3,000 آرٹزن ویورن مدرا لون فیسلٹیٹ کرنا. اب ابھی فرما رہے تھے کتنا ہے ہمارا سینسس آرٹزن بیس رجسٹرڈ آرٹزن تم 3,50,000 اس کرنو سروے اس وچ اخ تھرڈ پارٹی اس کرنو سروے اس دوپ اس وچھو کہ اس کتیا چھ آرٹزن تو بیٚیہِ یِم پریکٹائزنگ چھ بیٚیہِ نان پریکٹائزنگ چھ یُس سروے کوٚر اسہِ تتھ منٛز زن سورُے تِم ڈاٹا کیپچر کٔرِتھ فون نمبر تہنٛد فیملی سٹرنگتھ پریکٹائزنگ آرٹزن چھا نان پریکٹائزنگ چھا فیملی سٹرنگتھ کیاہ چھس سُہ تٔمۍ سروین دوٚپ اسہِ یُس اسہِ آرٹزن بیس چھُ سُہ چھُ 4.5 لچھ اَسہِ چھِ وۄنۍ 3.5 لچھ رجسٹر کٔرمٕتۍ وُنہِ چھِ أسۍ 1 لچھ یِم اسہِ سروے تل آے تہٕ یِمن 3-3.5 لچھن آرٹزنن ریچ آوُٹ کرُن چھُ اکھ مطلب اٹس اے ہرکولین جاب. شاہ صاحب ویل کال آن لائن. ہیلو ہلو جی ہلو جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کم حظ چھو تعارف دیو جناب. میں جناب محمد صدیق بڑی جی عمر آباد پہ ونان. محمد صدیق صاحب فرمائیو. مجھے عرض کر محمد صاحب یہ معلوم کہ یمن امہ آرٹس ایمپورمک برانچ سرسی انڈیا لگ بھگ بمبئی کلکتہ یمن پن شاپ تم سیل تہ کران. مجھے عرض یہ محمد صاحب گوس معلوم صاحب ہیکن یہ ابراڈ تم پن برانچز لائک دبئی میں پیرس میں کہیں اور امریکہ میں یورپ میں کہیں بھی کیا یہ اپنے برانچ کے ایمپوریم کے وہاں نہیں کھول سکتے ہیں؟ ان میں اس میں کیا ہیزیٹیشن ہے؟ ایمپوریم سے چاہتا ہے کنیکشن بس ایمپوریم اس گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم ونگ اک ہینڈی کرافٹ آرٹس ایمپوریم بیس ہینڈلوم ایمپوریم کرک دونوے مرج کرک تو ون ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم آرٹس ایمپوریم ات برانچز مختلف جائن تو مگر اس وچ کہ پتمن ورین مز واریاہ لاس گومت یم اسہ مختلف ملک کن مختلف حصن مز یم برانچز کہ لاس واریاہ ہینڈلوم کارپوریشنس یوت 7 کروڑ لاس بائی دی وے تو لاس کیسے ہوگا مطلب آپریشن ملازم آسان زیادہ سیل آس کم دیٹ از آپریشنل کاسٹ مین ریزن پتہ ملازم رٹائر گژھان تمس رٹائرمنٹ بینفٹس دن تمہ پتہ پینشن تہ باقی چیز چونکہ تمہ سۭتۍ یمن ہند جو ہیلتھ سہ ٹھیک کی تو یم لاس میکنگ اینٹیٹیزی بنیمژ تو ون مگر پتمن 2-3 ورین مز یم سات ٹورسٹ زیادہ آو تت پہ ہیوتن ہیلتھ ٹھیک گھن آز کس ڈیٹس مز نبر کشمیر آرٹس ایمپوریم 2-3 کروڑ پرافٹ ہاوان تو ات صورتس مز بڑ مشکل یہ فارن برانچز کھولن. فارن یوجولی سن ایکسپورٹ ہاؤسز گھان باقین جائن تو یمن خاطر تھوڑا مشکل فارن برانچز کھولن. سر ہمارے اس ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم سیکٹر میں امپلائمنٹ جنریشن کتنی اپرچونٹی ہے؟ دیکھیے آلریڈی جو 3-3.5 لاکھ لوگ جو صنعت کے ساتھ جڑے ہیں تو یہ تو امپلائمنٹ ہی ہے.
तो आज काफ़ी एजुकेटेड एम्प्लॉयड लोग हैं ना, क्या अब देखिए उनके लिए कुछ है। हाँ, देखिए क्या है कि एक नया सिलसिला जो स्टार्ट हुआ वो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का। तो आज के डेट में जो हमारे बच्चे, जो यंग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स खोले हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमारा कश्मीर बॉक्स है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हज़ारों की तादाद में वो फैरन बेच रहा है, हज़ारों की तादाद में वो शॉल बेच रहा है। तो ये सारे जो है ऐसे बहुत सारे हैंडल्स हैं जो अपने अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें जो है ई कॉमर्स में काफ़ी स्कोप है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। तो इससे क्या है कि पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट, थोड़ा सा मैं पस मंज़र दूंगा, हमारा हैंडीक्राफ्ट 2 फिजिकल टच पॉइंट से बिकता था, या तो हमारा फेरी वाला होता था या हमारा शोरूम वाला होता था। तो आज के डेट में दोनों थोड़ा जवाल पजीर हो रहे हैं। तो लेकिन तीसरा एक प्लेटफॉर्म सामने आ रहा है, वो है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वसातत से आप कहीं घर बैठ के किसी भी बायर को कहीं अमेरिका में हो, यूरोप में हो, माल अपना बेच सकते हो। तो ई कॉमर्स पे हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे आर्टिजन्स भी ई कॉमर्स पे आ जाए। अब उनकी का चैलेंज ये है कि वो टैक्स सेवी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम उनको एंड टू एंड सपोर्ट दें, जीएसटी नंबर, जीएसटी रिटर्न, प्रोडक्ट शूट, फिर पैकेजिंग, फिर सर्टिफिकेशन, फिर माइक्रो फाइनेंसिंग, ये सारा सपोर्ट दे के हम पहली फेज़ में अपने जो हमारे अवार्डीज़ हैं, 100-150 अवार्डीज़ हैं, उनको हम चढ़ाएं, फिर ग्रेजुअली बाकियों को भी इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ाएं। तो ई कॉमर्स पे हम जो है, हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन बाइजैक, तो बाइजैक हम हमारे साथ इश्तराक कर रहा है, वो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहा है। तो ई कॉमर्स हम गवर्नमेंट सेटअप में भी बनाएंगे और प्राइवेट में भी बहुत सारे बच्चों ने बनाया हुआ है। तो इसमें जो है काफ़ी एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है। सर, कल मैं वेबसाइट देख रहा था, उसमें चीफ सेक्रेटरी ने कुछ महीने पहले आपको कहा था कि डायरेक्शंस दी थी कि पश्मीना को प्रमोट करने के लिए। जी, तो प्रमोशन की क्या ज़रूरत है जबकि कश्मीर पश्मीना ऑलरेडी इतना ज़्यादा। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। अब जिसको हम पश्मीना कहते हैं, वेस्ट उसको कश्मीर कहते हैं। तो ये शायद हमारी ही मतलब नाकामी है कि हम ये जो शॉल कश्मीर से जाता था उसको वेस्ट कश्मीर, CASHMER के नाम से जानता था। तो हमने इसका, हम पश्मीना कहते हैं, वो कश्मीर कहते हैं। तो इस कनेक्शन को फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है, इस ब्रांड इमेज को फिर से जो है रिक्लेम करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी पश्मीना का स्कोप भी बहुत है पूरी दुनिया में, और इस अगर हम ब्रांड कश्मीर को प्रमोट करें तो इससे ज़्यादा जो है वेस्टर्न मार्केट को हम टैप कर सकते हैं। सर, ग्लोबल लेवल पर प्रमोशन के लिए आप क्या कर रहे हैं कश्मीर हैंडक्राफ्ट्स को? देखिए, ग्लोबल लेवल पे प्रमोशन करना आसान बात भी नहीं है, इसमें बहुत पैसा लगता है। अभी हम फोकस कर रहे हैं, एक तो पहले हम लोकल कश्मीरीज़ को, फिर कंट्री के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि GI जो है, GI मर्चेंडाइज खरीदे, चाहे शॉल खरीदना है, कारपेट खरीदना है, GI लेबल वाला ही खरीदे, क्योंकि उसके खरीदने से एक आर्टिजन, जेन्युइन आर्टिजन को आप सपोर्ट करते हो। बिल्कुल, तो पहले ये मुहिम जो है हम ये लोगों तक पहुंचाने, हाँ, ये पहले कश्मीरियों को समझने की ज़रूरत है, अपने कंट्री के लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जो है प्रमोशन ज़्यादा हुई नहीं है। अभी 2-3 साल से ही हम प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन मेरे को खुशी इस बात की है, आज के डेट में कोई 20-25% कस्टमर GI मांग रहा है। तो 1-8 साल 2 साल के बाद और ज़्यादा लोगों के जहन में कई बात आ गई है, तो जितना GI मांगना है, जितना ज़्यादा कस्टमर GI मांगेगा उतना मेरा आर्टिजन स्ट्रेंथन होगा। जी, तो पहले हमने वी हैव टू सेट थिंग्स इन ऑर्डर इन आवर ओन बैकयार्ड। तो पहले यहाँ पे लोगों को समझाने की ज़रूरत है। देखिए, जब हमारी शादियाँ होती हैं, हर माँ जो है शौक से अपनी बच्ची के लिए शॉल खरीदती है। तो हम चाहते हैं कि वो जो है GI शॉल खरीदे, तो उससे जो है हमारे आर्टिजन स्ट्रेंथन हो गए, हमारे क्राफ्ट में शफाफियत आएगी। सर, ये जो मिडलमैन हमारे इस क्राफ्ट में है, इस हैंडीक्राफ्ट के एरिया में, क्या ये पॉसिबल है कि इनको अवॉइड किया जा सके, बिकॉज दे हैव मनी आफ्टर ऑल? देखिए, इनका भी एक बहुत कंट्रीब्यूशन रह चुका है, ऐसा नहीं है कि इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन एट टाइम्स इन्होंने जो है इसके बहुत मतलब ये किसी आर्टिजन से माल खरीदते हैं या उसको थोड़ा थोड़ा देते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स है, मतलब फिर ये जो है, लेकिन इन्होंने ही इसको ग्लोबल लेवल पे ही लिया है। ये भी आपको एक्नॉलेज करना है कि आर्टिजन से माल खरीद के ग्लोबल लेवल पे लेना मिडलमैन का काम रहा है, लेकिन एट टाइम्स उन्होंने आर्टिजन को भी एक्सप्लॉइट किया है। तो आर्टिजन्स की ग्रीवेंस मिडलमैन से है, मिडलमैन बोलता है नहीं जी मैंने एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया। अब आज के डेट में
ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, ہم آرٹیزن کو بھی ای کامرس پلیٹ فارم پہ لا کے وہ بھی بیچ سکتا ہے. تو یہ ہم کو اسٹرینتھن کرنا ہے آرٹیزن. جب آرٹیزن ہے تب مڈل مین ہے, تب ایکسپورٹر ہے. اگر آرٹیزن نہیں رہے گا تو نہ مڈل مین رہے گا نہ ایکسپورٹر رہے گا. تو ہم سب کی جو ہے ذمہ داری ہے اور ہم سب پہ یہ بہت ضروری لازم ہے کہ ہم آرٹیزن کو اسٹرینتھن کریں. سر ای کامرس پلیٹ فارم پہ کتنے لوگ ہمارے آئے ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہے ای کامرس پلیٹ فارمز کوئی میرے کو لگتا ہے ایگزیکٹ فگرز نہیں ہے, کوئی 50-100 کے قریب ای کامرس پلیٹ فارم ہوں گے. لیکن آئے دن نئے پلیٹ فارمز بنتے ہیں. مطلب آپ کے رپورٹ سے انٹریکشن ہے آپ کی ان کے ساتھ کہ کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, میں دیکھتا بھی ہوں, اس کو فالو بھی کرتا ہوں. تو ہمارے جو نئے بچے ہیں, ینگ بچے ہیں, اسپیشلی آرٹیزنس کے بچے ہیں, تو وہی ای کامرس پلیٹ فارم پہ کو بنا کے ہینڈی کرافٹ بیچ رہے ہیں. سر ویمن انٹرپرینورز کتنی ہیں ہمارے اس ہینڈلوم کے ایریا میں؟ دیکھیے میں نے آپ کو یہ بولا کہ آج کے ڈیٹ میں یہ جو مائگریشن آف اسکل ہے اٹس گوئنگ ٹورڈز ویمن. تو اوور ویلمنگلی چاہے میرے سینٹرز میں جو 7-8 ہزار ٹرینیز ہوتے ہیں, وہ ہو گئے نا ویونگ کے ایریا میں بول رہا ہوں جتنے بھی آج کل سے ہمارے سینٹرز میں کام کرے ساری وومنز ہیں. تو یہ اوور ویلمنگ میجورٹی آج کے ڈیٹ میں ویمن ہے. نہیں, میں بزنس کے ایریا میں بات کر رہا ہوں جو اس پروڈکٹ کو الٹیمیٹلی سیل کرتے ہیں. ویمن بھی اسپیشلی ان اپیرلز برائڈل ویئر میں ویمن بھی آ رہے ہیں. تھوڑا کم ہے, پرسنٹیج کم ہے, لیکن تھینکفلی جو ہماری اسکیمز ہے, حوصلہ کی اسکیم ہے یا باقی ویمن ریلیٹڈ اسکیمز ہے, اس کا فائدہ اٹھا کے جو ہے لڑکیاں بھی اس سیکٹر میں نام کما رہی ہیں. اگر پوری دنیا پہ نظر ڈالیں کون سا کنٹری کشمیر کے ہینڈی کرافٹس کو زیادہ خریدتا ہے؟ دیکھیں یہ مختلف مطلب اگر جو ہمارا ایکسپورٹ ہمارا ہے, کارپیٹ یوزولی ہمارا جو ہے یورپ جاتا ہے, اسپیشلی جو جرمنی اس کا یہ ہب ہے. پشمینہ کی اگر ہم بات کریں وہ مڈل ایسٹ جاتا ہے, جیسے ہماری رومالے ہیں وہ جو ہمارا قطر مسقط کا مارکیٹ ہے. پیپر میشے ہمارا US UK جاتا ہے. تو مختلف جغرافیز کی لائکنگ مختلف کرافٹ کے لیے ہے. تو دیٹ از دا اوور آل پروفائل. ہم کرافٹ انسٹیٹیوٹس پہ بات کرنے والے تھے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سر. اس لیے یہ ایک بار پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی, یہ رہ گیا تھا, آج یہ دوبارہ رہ گیا. چلیے دوبارہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو اس پر بھی بات کریں گے. بہت شکریہ سر, آپ مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے آرٹیزنس کے ساتھ بات کی اور ہمارے ساتھ بھی بات کی. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو, شکریہ. اور خواتین حضرات, آج کا ہمارا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.